السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کبھی کبھی عورتوں کے جانب سے یہ سوال کثرت سے آتا ہے کہ عورتوں کو ایبورشن کرانا یعنی حمل گرانا یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں۔ تو لیجیے حضرات، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کے روبرو حاضر آئے ہیں۔ گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے آپ وہ جانتے چلیں۔ موجودہ دور میں عورتوں کے ساتھ پریگننسی اور ایبورشن کا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، تو اسی کے پیش نظر آج کا یہ پیغام میں آپ کے نام کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس بات کی صاف صاف صراحت موجود ہے کہ جب استقرار حمل ہوتا ہے یعنی مرد کی منی عورت کے رحم میں منتقل ہوتی ہے اور پریگننسی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا 40 دن جو ہوتا ہے، ان 40 دنوں میں ماں کے رحم یعنی ماں کے پیٹ میں وہ منی جو ہے وہ ایک ناپاک پانی کی شکل میں رہتا ہے 40 روز تک۔ پھر 40 روز سے لے کر کے 80 روز تک یعنی نیکسٹ 40 روز ایک خون کا قطرہ بن جاتا ہے، یعنی پہلے 40 روز ایک ناپاک پانی کی شکل میں رہے گا، پھر نیکسٹ 40 روز جو ہے ایک خون کا قطرہ بن جاتا ہے، تو 80 روز ہو گئے۔ پھر 80 دن کے بعد جو نیکسٹ 40 دن آتا ہے، ان 40 دنوں میں ایک گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 120 دن ٹوٹل ہو گئے۔ اب 120 دن جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک وہ ایک مکمل گوشت کا لتھڑا سے ایک باڈی کی شکل میں آتا ہے۔ اب 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اس گوشت کے لتھڑے کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ اب وہ گوشت کا لتھڑا مردار نہیں ہے، اب وہ جاندار ہو گیا، اب اس کے اندر جان آ گئی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اسے بچے کی شکل و صورت عطا فرماتا ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹا جیسی صورت اور بیٹی ہے تو بیٹی جیسی صورت اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ جانا کہ 120 دن تک وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پہلے پانی کا قطرہ، پھر خون کا قطرہ، پھر گوشت کا لتھڑا، اور 120 دن کے بعد کیا ہے وہ جاندار بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ ابھی بچہ لینا نہیں چاہتی ہے، تو آسانی کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ عورتیں گولیاں کھا لیتی ہیں، کچھ انجیکشن لگوا لیتی ہیں، اور گولی کھا کر انجیکشن لگوا کر بچے کو گرا دیتی ہیں، حمل کو ساقط کروا دیتی ہیں۔ تو ہماری شریعت میں ایسا کرنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، آج ہمیں یہ جاننا ہے۔ دیکھیے، 120 دن کے بعد ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اب گویا کہ وہ ایک جاندار ہے۔ 120 دن کے بعد اس کو گرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ 120 دن کے بعد اگر کوئی ابورشن کراتا ہے، بچہ گراتا ہے، تو گویا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک جاندار کو قتل کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی زندگی میں کسی جاندار کو بغیر گناہ کے قتل کرے تو کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پیٹ کے اندر پل رہے بچے کو بھی 120 دن کے بعد اگر کوئی گراتی ہے، ایموشن کرواتی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ، جرم عظیم، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا ہے، ایک بے گناہ جان کو قتل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب 120 دن کے پہلے کا کیا مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ 120 دن کے بعد تو گرانے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن 120 دن کے پہلے جب اس کے اندر جان نہیں ڈالی جاتی ہے، تب ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی شرعی ریزن ہے، تو مجبوری کے پیش نظر 120 دن سے پہلے پہلے ایبورشن کروانا جائز ہے، یعنی عورتیں 120 دن سے پہلے پہلے حمل گرا سکتی ہیں مجبوری کی وجہ سے، ایسے شوقیہ نہیں کہ ابھی ہمیں بچہ نہیں لینا ہے، کچھ گھومنا پھرنا ہے تو ہم گروا دیا گولی کھا کے، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ شرعی مجبوری۔ شرعی مجبوری کیا ہے، اب میں آپ کو دو ایک مثال اس کی بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس درجہ کی مجبوری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک بچہ چھوٹا ہے جو ابھی گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، مان لیجئے 4 مہینہ 6 مہینہ کا ہوا ہے۔ اب اگر دوسرا حمل ٹھہرتا ہے تو اس صورت میں پروسیس یہ ہے کہ عورت کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، یا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر وہ دوسرے بار پریگننسی ہوتی ہے
تو ظاہر سی بات ہے جو بچہ ابھی گود میں دودھ پینے کے زمانے میں ہے، ابھی 4 مہینہ 6 مہینے کا ہے، تو دودھ کہاں سے پیے گا؟ تو اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا اور وہ بچے کو جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے مجبوری۔ اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک بچہ آلریڈی گود میں ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے، تو اب اس کی جان بچانے کے لیے، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اب عورت ایبورشن کروا سکتی ہے، حمل گرا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجبوری۔ اس کی دوسری مثال، عورت مان لیجیے بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے، اور اسے اس بات کا کبھی اندیشہ ہے، یعنی کہ 80% اسے یہ گمان غالب ہے کہ اگر وہ بچہ لیتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے اسے ٹینشن ہو، اتنی کمزور ہے وہ۔ ہوتی ہے نیچرلی کچھ عورتیں بہت کمزور، تو ان کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں بھی جان بچانے کے لیے 120 دن سے پہلے پہلے کوئی دوا وغیرہ استعمال کر کے حمل کو گرانا جائز ہے، اس کی اجازت ہے شرع میں۔ تو اس طریقے سے نا، جو شرعی مجبوری ہو، جس کو شریعت نے مانا ہو، ایسے کسی سخت مجبوری کی بنا پر 120 دن سے پہلے پہلے حمل کو گرانا جائز ہے۔ لیکن شوقیہ جو لوگ گرا دیتے ہیں، بالکل ناجائز و حرام ہے، وہ اس کام کی وجہ سے سخت گناہ کے مرتکب بھی ہوں گے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہم شرعی طور پر مجبور ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس صورت میں بچہ گرا سکتے ہیں کہ نہیں گرا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اپنے علاقے کے جو بڑے علماء ہیں ان سے آپ کو دریافت کرنا ہوگا کہ ہماری حالت یہ ہے اور ہمیں پریگننسی ہو گئی ہے، ہم یہ بچہ گرا سکتے ہیں کہ نہیں گرا سکتے ہیں؟ اپنے علماء سے رجوع کریں، وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے، اس کے مطابق آپ فالو کریں۔ ہم نے آپ کو کچھ اشارات بتا دیے کہ کن کن صورتوں میں عورتیں مجبور ہو سکتی ہیں کہ جب وہ بچہ گرا سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے روبرو پیش کی۔ تو بہرحال جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ ایک جان کے ساتھ، ایک جاندار کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، یہ بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ جو گولیاں عورتیں بہت آسانی سے کھا لیتی ہیں، یہ گولیاں معمولی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ رحم کو، بچہ دانی کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہے یہ دوا، یہ گولیاں۔ پھر نیکسٹ ٹائم ان کو بچہ ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عورتیں جو سمجھتے ہیں ہم آسانی سے کھا لیں گی اور کھا کے ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو جو ہو رہا ہے ہونے دیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ روزی دینے والا ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ بچے بہت زیادہ ہیں، کیسے روزی روٹی چلے گی، تو روزی روٹی کا مالک تو رب العزت ہے۔ مفلسی کے ڈر سے بچے کو قتل کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ تو ایسا کام نہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو اس صورت میں 120 دن سے پہلے پہلے اپنے علماء سے پوچھ کر کے آپ یہ قدم اٹھائیں، ورنہ اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری آپ سے التجا ہے، یہی گزارش ہے، ان باتوں کو سمجھیں اور ان نصیحتوں کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو صحیح عقل اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔